یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ گو شرک کرتا ہے تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جہالت کی بنیاد پہ کر رہا ہے یا شعوری طور پر کر رہا ہے، اور اس کو اگر سمجھا دیا جائے تو اس کے باوجود وہ کرتا جائے تو پھر اس کا کیا فیصلہ کیا جائے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا فیصلہ آپ اسی سے پوچھ کے کر سکتے ہیں کہ بھئی جس چیز کو ہم شرک کہہ رہے ہیں کیا تم بھی اس کی شرک کو مانتے ہو کہ یہ شرک ہی ہے؟ مطلب غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا، کیا تم مانتے ہو کہ یہ شرک ہے؟ کیا تمہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ شرک ہے؟ پہلے تو اسی سے پوچھا جائے گا نا، اور وہ کہا ہاں شرک ہے پر میں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مشرکین مکہ کی طرح اقراری مشرک ہے، پھر آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر لیں جو ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ہم وسیلے کے طور پر کر رہے ہیں، چاہے اس کا وسیلے کا نظریہ بھی غلط ہی ہے، ہم اس کو پھر بتائیں گے کہ بھی وسیلے کی کیا حدود و قیود ہیں، وسیلے سے مراد کیا ہے اور کہاں تک وہ جائز ہے، کہاں تک وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ایسے بندے کا تھوڑا سا بھی انٹرویو کریں گے، اس سے آپ ملیں گے، اس کو پیار محبت سے بٹھا کے پوچھیں گے بھئی یہ تم غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں غیر یہ شرک ہے؟ کہتا نہیں جی ہم تو اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اب اصالہ ثواب کی کیا لمیٹیشن ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا عمل آپ کریں تو کس کو ثواب پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے ہم تو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کے طور پر کر ہی نہیں رہے۔ اب وہ تعویل کر رہا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب وہ تعویل کر رہا ہے تو وہ صاف اس بات سے مراد یہی ہے کہ وہ شعوری طور پر شرک نہیں کر رہا، وہ ایک تعویل کی غلطی کا شکار ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی عالم دین ہے جو کہتا ہے کہ ہاں یہ شرک ہے لیکن ہم نے کرنا ہے، اس کے سامنے لاؤ، آپ کو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا عالم دین ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا یہ شرک ہے لیکن ہم نے پھر بھی کرنا ہے، وہ اس کی تعویل کرتا نظر آئے گا۔ اسی طرح جو ان کے پیروکار ہیں ان کو پر اعتماد جمع ہوا ہے، وہ اس کو سمجھتے کہ جی انہوں نے محنتیں کی ہیں، علم سیکھا ہے، ہم تو دنیا دار بندے ہیں، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آنکھیں بند کر کے۔ تو ہماری ایسی صورت میں ذمہ داری صرف یہی ہے، ہم دلائل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ علمی بندہ ہے تو علمی استدلال کے ساتھ، سادہ بندہ ہے تو سادہ اسلوب کے ساتھ اس کو سمجھائیں، اور یہ کہنا کہ جی ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے لہذا یہ تمام حجت ہو گیا، لہذا اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، مشرک سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے 2 دفعہ اس کو سمجھایا، 2 دفعہ اس کے سامنے دعوت رکھی ہے، نہیں بھائی یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کام ساری عمر کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس نے ایک دن بھی اس کو شرک سمجھ کے نہیں کیا ہے، یہ کام ساری عمر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کی مثال رکھی اس لیے ہے کہ ان کو 950 سال لگ گئے، 950 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب میرے حکم سے میری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا اجتہاد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آخری وقت تک اپنے آخری وقت تک اور اس کے بھی آخری وقت تک اچھے طریقے سے دعوت دیتے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان سے خطا ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، کیا تھی کہ انہوں نے اپنے زوم کے اندر اتمام حجت کر دیا کہ جی جتنی دعوت دینی تھی دے دی، اور پھر غصے میں آ گئے کہ جی ایمان ہی کوئی نہیں لا رہا۔ اللہ تعالیٰ میں اذهبا مغاضبا، غصے کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، بستی کو چھوڑ دیا کہ بس یہاں سے نکلنا ہی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، ایک بھری کشتی میں داخل ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، قرآن کے نام نکلا، ان کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا، مچھلی آئی ان کو نکل گئی۔ اب وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو احساس ہوا کہ کیا خطا ہوئی ہے، وہاں احساس ہونے کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیری ذات ہی پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ کیا ظلم کیا تھا پیغمبر نے؟ یہی کہ وقت آنے سے پہلے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بچایا، پھر اس کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی بستی کی طرف، اللہ کے حکم سے بستی کی طرف پھر گئے، پھر دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کب کوئی ایمان لائے گا، کب کس کے دل میں بات اترے گی، کون سا واقعہ ہوگا جو کسی کے دل کے اندر بات اترنے کا سبب بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ پیغمبر بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا بھی اجتہاد یہاں پہ کام نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آنے تک انتظار کرو، مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کر دینا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کسی کا فیصلہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، یا تو وہ خود اقرار کر دے کہ جی میں نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں نبی کو نہیں مانتا، میں حق کو نہیں مانتا، یا تو خود اقرار کر جائے، وہ انکار کر دے اسلام کا، یا پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ بات تو اس کو سمجھ آ چکی ہے لیکن یہ جان بوجھ کا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ تیسرا آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ آپ کسی کا فیصلہ کر سکیں۔